السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جب ہم چھوٹے تھے تو امی ایک کہانی سنایا کرتی تھی۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک راجا جی تھے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلے اپنے پیادوں کے ساتھ، تو جنگل سے کچھ پہلے ہی انہیں ایک فقیرنی جاتی ہوئی دکھائی دی۔ راجا نے کہا، یہ ویران سنسان میں اکیلی کہاں چلی جا رہی ہے؟ اسے بھی کسی گھوڑے پر سوار کرا دو، ہم جہاں جہاں جائیں گے یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد راجا جی کی نیت بدل گئی اور وہ شکار کرنے کے بجائے واپس اپنے محل میں آ گئے۔ فقیرنی بھی محل میں آئی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اسے ایسے نہیں رکھ سکتے، ایسا کریں کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ راجا فوراً تیار ہو گیا اور دھوم دھام سے اس کی فقیرنی سے شادی ہو گئی۔ فقیرنی بھی بڑی خوش تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ لیکن راجا نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کہیں غائب ہو جاتی ہے، صبح بھی اور شام کو بھی۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی ہے، اور یا پھر کہ راجا کے محل کے کس کونے میں چھپی ہوئی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب راجا کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی جو فقیرنی رانی تھی وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے، تو اس نے اس کے پیچھے جاسوس چھوڑ دیے۔ جاسوسوں نے جو اسے آ کے بتایا کہ رانی کہاں غائب ہوتی ہے، تو راجا کو یقین نہیں آیا۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا راجا نے کہا کہ میں خود اس کے پیچھے جاؤں گا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ راجا نے ایک بھکاری کا بھیس بدلا اور اپنے محل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ صبح سویرے اس نے دیکھا کہ محل سے اس کے ایک فقیرنی برآمد ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے محلوں میں گم ہو گئی۔ راجا بھی اس کے پیچھے گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ ہر دروازے پہ جاتی اور کھٹکھٹاتی اور کہتی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ وہ صبح بھی یہی کرتی اور شام کو بھی یہی کرتی۔ راجا کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا۔ وہ واپس آ گیا اور اسے یقین آ گیا کہ اس کے جاسوسوں نے اسے کیا بتایا تھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی کہ دنیا کی کسی آسائش کی کمی نہیں ہے، اور وہ فقیرنی جسے اس نے اپنی رانی بنایا تھا وہ اس طرح گھر گھر مانگتی پھر رہی ہے۔ امی بتاتی تھی اس سے کیا ثابت ہوئی کہ اس کی عادت تھی، وہ اپنی عادت کو، اپنی فطرت کو نہیں بھول سکی، نہیں بدل سکی۔ اسے اپنی حیثیت سے زیادہ بہت کچھ مل گیا تھا۔ مجھے یہ کہانی یہاں سنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یعنی ہمارے ملک میں بات بات پر حکومت پیالہ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ حکومتی ارکان نے کچھ عرصے پہلے یہ بات کہی تھی، اور بہت ہی اہم رکن تھے۔ انہوں نے کہی تھی کہ ذرا سا کوئی بات ہوتی ہے حکومت پیالہ لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ مجھے یہ بات کیسے یاد آئی؟ گزشتہ دنوں کراچی میں خاص طور پر ڈینگی اور ملیریا بخار پھیلا رہا، بلکہ ابھی تک وہی صورتحال ہے، اور ہسپتالوں میں جگہ نہ رہی۔ ہم گھروں میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اپنا خیال خود رکھو، ہسپتال میں جگہ نہیں ہے، خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑ گئی تو۔ خبر یہ آئی کہ کراچی کے بلکہ ملک کے 26 اضلاع میں ملیریا نے تباہی مچا رکھی ہے، اور سیلاب کی وجہ سے ہے۔ یہ پانی کھڑا ہے، اس میں ڈینگی تو صاف پانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، اس کی پیداوار، اس کی رہائش ہوتی ہے، اور ملیریا تو سیلاب کے بعد جو بہت سارے مسائل آئے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی رہا کہ تو یہ بات سامنے آئی کہ 26 اضلاع میں ملیریا نے تباہی پھیلا رکھی ہے، اور فوری طور پر 71 لاکھ مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ 71 لاکھ مچھردانی چاہیے، ضروری ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، مچھردانی ایسے موقع پر بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس میں کون انوالو ہوئے؟ وفاقی وزارت محنت نے فوری طور پر پڑوسی ملک سے مچھردانیاں منگوانے کی اجازت طلب کر لی۔ نیشنل ملیریا کنٹرول پروگرام کے مطابق کہ پاکستان کے 26 اضلاع میں چونکہ ملیریا نے تباہی پھیلا رکھی ہے، تو ہم یہ حکام کو اطلاع پہنچا رہے ہیں کہ
ہمیں جو یہ 71 لاکھ مچھردانی چاہیے وہ بھی پڑوسی ملک سے، کیونکہ وہی ہمیں دے سکتا ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ وہاں ان کے یہاں ہوتی ہے، تو یہ چاہیے، لیکن ہمیں خیرات نہیں چاہیے، مفت میں نہیں چاہیے۔ انہوں نے ایک یہ ریزن رکھا کہ عالمی ادارہ گلوبل فنڈ فوری طور پر یہ مچھردانیاں بھارت سے خرید کے ہمیں دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم فری میں نہیں مانگ رہے ہیں، یہ جو ادارہ ہے یہ ہمیں بھارت سے خرید کے دے گا۔ یعنی ہر طرف سے پوری تیاری کر کے کہ کہاں سے لیں، کہاں سے کیا کریں، کس سے مانگیں، کس کو کھپائیں، کس سے پیسے خرچ کروائیں۔ آخر میں یہ اجازت طلب کر لی گئی کہ بھائی پڑوسی ملک سے 71 لاکھ مچھردانیاں نیٹ خرید کر ہمیں دو، یہ اعلیٰ حکام سے کہا گیا۔ اچھا، جبکہ حال یہ ہے کہ پڑوسی ملک جو ہے ان کے ہاں تو پہلے ایک گانا مشہور ہے کہ وہ مشورہ دیتے ہیں گانا سننے والوں کو کہ جا پڑوسی کے چولہے سے آگ لے لے۔ وہ آگ کی بات کرتے ہیں اور یہ مچھردانیاں نیٹ تلاش کر رہے ہیں۔ مچھردانی جیسی نرم و نازک، کمزور، کروڑوں چھید والا نیٹ کیوں دیں گے بھلا؟ وہ تو چولہے اور آگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے سندھ کے جس اضلاع میں، یعنی کہ سندھ ظاہر تباہی یہاں بھی آئی ہے، سیلاب سے پانی کھڑا ہے، تو جن اضلاع میں 80 لاکھ ملیریا کے کیسز سامنے آئے ہیں، جو بچ رہے ہیں ان سے کہو کہ مچھردانی بیٹھ کے سیئیں، کون سا مشکل کام ہے؟ ایک تو سلائی لگتی ہے اس میں، کوئی ٹیکنیکل اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مچھردانی تو سینا ہے، کوئی پہاڑ تو نہیں توڑنا ہے۔ تمہارے ہاں تو ویسے بھی، یعنی کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کپڑا بہت مضبوط ہوتا ہے، کپاس پیدا ہوتا ہے، دھاگے کی پیداوار ہے، دھاگا بہت مضبوط ہوتا ہے، ہوزریز ہیں اور جہاں کپڑے سلتے ہیں، بنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اچھے بہترین کپڑے، وہاں ایک مچھردانی سینے میں بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ سی لو، شرم نہیں آتی؟ عادت ہو گئی ہے، کبھی چینی مانگتے ہیں، کبھی پیاز مانگتے ہیں، کبھی ٹماٹر مانگتے ہیں، اور کچھ نہیں، تو مچھر کے اور مچھردانی کے بہانے سے پیالہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عادت ہے، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو فقیرنی اور راجا کا قصہ سنا دیا تھا۔ اب تو وہ ہمیں یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی اب پرانے ہو گئے ہو، یعنی پاکستان کو بنے ہوئے طویل عرصہ ہو گیا ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہو، اب یہ مانگ تانگ کی عادت چھوڑ دو۔ کب تک مانگتے رہو گے اور کتنی دیر مچھردانی مانگنے کے لیے میٹنگیں کرتے رہو گے؟ مانگنے کے لیے خطوط تیار کرو گے، پھر اسے ایک پیالے میں رکھو گے، پھر اسے پیش کرو گے، اپنے اعلیٰ حکام سے بات کرو گے، پڑوسی سے بات کرو گے، پوچھو گے کہ بھائی ان کے یہاں مچھردانی ہے کہ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اتنی دیر میں چلو مچھردانی نہ سیتے ہو نہ سیو، مچھر مار لو، مچھر مار مہم شروع کر دو، اسپرے کرو، اسپرے لے کے سب کھڑے ہو جاؤ اپنے گلی محلوں میں۔ یہ خیال نہیں آتا ہے تم لوگوں کو کہ ہم اپنے محلے میں، گلی میں، علاقے میں، صوبے میں، شہر میں، ملک میں، پورے میں مچھر مار مہم شروع کریں، اسپرے کریں، اور تو ہمیں ملیریا سے بھی نجات مل جائے گی اور ڈینگی سے بھی، جو باقی جو اسپتال میں پڑے ہیں، جو اسپتال سے باہر ہیں، وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ مگر جناب کسی بات پہ اتفاق ہو تو بس فوراً اخراجات کے حساب کر لیتے ہیں اور پہلی بات یہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے تو سرکار کا کام ہے، اور کچھ نہیں تو آپس میں چندہ ہی کر لو بھائی۔ اس پر بھی نہیں تو کہا گیا بھائی یہ تو قومی خدمت ہے، کوئی تیار ہوتا ہے، کوئی نہیں تیار ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی اب ہم اپنے جیب سے مچھر ماریں، جیب کے پیسے خرچ کریں، پھر بات وہی مانگے تانگے پہ آ کے رک جاتی ہے۔ چھوڑے بھائی، اب ہم کیوں اتنی لمبی بحث میں پڑیں، اور ہم لمبی بحث میں پڑیں گے، ادھر ارباب اختیار جو ہے وہ آپس میں لڑتے مریں گے۔ بہتر ہے کہ سب کو چھوڑیں، اپنے اپنے گھروں کے مچھر مار لیں۔ کیا خیال ہے؟ شروع کرتے ہیں مچھر مار مہم۔